على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح متفق علیہ. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے کا وفد آیا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ہمارے ساتھ کسی بڑے ہی بہت زیادہ دیانتدار آدمی کو بھیجیے، کسی امین آدمی کو بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو امانت کا بھی خوب حق ادا کرنے والا ہے، بہت زیادہ امانت دار کو بھیجوں گا ان کی دینی رہنمائی کے لیے اور کچھ معاملات کے لیے نگران کے طور پر افسر اعلیٰ بنا کے بھیجنا تھا. چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ بہت زیادہ امانت دار آدمی کو بھیجوں گا تمہارے ساتھ، تو سارے لوگوں کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش اسے ان کا سربراہ بنایا جائے، اسے بھیجا جائے، کیونکہ جس کو ان کے ساتھ بھیجنا تھا اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ یہ بہت زیادہ امین ہوگا. پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا. ان کے بارے ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے ہر امت میں ایک بہت بڑا امین آدمی، امانت کا حق ادا کرنے والا، یعنی جس کا خاص وصف امانت ہوتا ہے، ہر امت میں ہوا ہے، اور اس امت کا امین وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ساری خوبیوں کو بڑے کمال طریقے سے جانتے تھے، اور جس میں جو صفت، جو خوبی زیادہ ہوا کرتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسی حوالے سے ذمہ داریاں دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کے وفد کے ساتھ بھیجنا حضرت ابو عبیدہ کو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور صلاحیتیں اپنے صحابہ کی جانتے بھی تھے اور ان سے کام بھی لیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اس دور میں یہ بہت بڑے کمانڈر تھے. اصل نام ان کا عامر تھا، ابو عبیدہ کے نام سے مشہور ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر ایک نشست میں بیٹھے ہوئے نام لے لے کے کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. ان میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا نام لے کے بھی ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ تو جنتی ہے. اللہ رب العزت ان تمام صحابہ کے ساتھ ہمیں بھرپور عقیدتیں اور محبتیں نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.